السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، رباعیات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حصہ اول کا پارٹ 2 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور ایمان کیا ہے، اور بحیثیت مبلغ یعنی آپ جو بھی جس عہدے پہ بھی ہیں، جو بھی آپ کو کام دیا گیا ہے اس کو فرض سمجھ کے کرنا ہے، اور اس کے فرائض کیسے ادا کرنے ہیں، اس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی رباعیات میں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو وہ کلام اقبال سے رباعیات آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ استفادہ حاصل کر پائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ارشاد ہے، ایک دفعہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے بات کر رہے تھے نا جی جی، کہ انہوں نے قل هو اللہ احد کا جو پوری تفسیر بتائی ان کو خواب میں آ کے۔ او اقبال تو نہیں دیکھتا کہ یہ ایک ہی سانس ہے ہائے ہائے، جو پوری بنی نوع اور یہ توحید کا ایک بھید ہے، راز ہے۔ ہاں این کے در صد سینہ پیچد یک نفس سر از اسرار توحید است و بس رنگ او برکن مثال او شوی در جہاں عکس جمال او شوی۔ اوے اس کا رنگ اختیار کرو، وہ ایک ہے، تم بھی ایک ہو جو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے۔ توحید میں ہے سارا، توحید میں ہے ان اجمیوں کی کامیابی جو ہے۔ توحید امم جمع ہے اس کا، بالکل کہ دنیا اگر تم تو اس سائیڈ پر آؤ جو قرآن کہتا ہے۔ جی جی، اور پھر ثبوت کہتے ہیں تہی وحدت ہے اندیشہ غرب، کہ پورے یورپ اور مغرب میں ان کے پاس کوئی ایسا نقطہ ہے ہی نہیں، یہ تہی ہیں، تہی مطلب خالی ہیں، ان کی جھولی خالی ہے۔ تہی وحدت ہے اندیشہ غرب۔ اب دیکھو انہوں نے یورپی یونین بنائی ہے، اب اس کا کیا حال ہے؟ بالکل، یو این او دیکھ لیں اب، ہمارا کشمیر کا کتنے عرصے سے سن 1948 سے کیا پڑا ہوا ہے، مسئلہ انہوں نے حل نہیں کیا۔ بالکل، تہی وحدت ہے اندیشہ غرب کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے۔ پوری تہذیب جو ہے فرنگیوں کی، انگریزوں کی، یورپین کی، پوری یہ جو لادینیت جو ہے تہذیب، کہتے ہیں ان کے پاس تو کوئی حرم ہی نہیں ہے، اور ہمارا حرم کیا، ہمارا ہم جو ہے کہتے ہیں ہم جب جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری بنی نوع انسان۔ اور اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں خطبات میں کہ تمہارا اس وقت تک جو انسانی سماج میں یکتائی اور یکجائی پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک تمہیں اس بات کا شعور نہ آ جائے کہ زندگی کی روحانی احساس ایک ہے۔ اب دیکھیں جس طرح ہم نے جاپان کی مثال دی ہے کہ 30 سال ہو گئے وہاں نہ چوری ہوئی ہے نہ قتل ہوا ہے، اور دنیا کا دیکھیں اخلاق کے حساب سے دنیا کا نمبر 1، ایمانداری کے حساب سے نمبر 1 کنٹری ہے، مگر اس کے باوجود کیا ہے کہ دیکھو کامیابی دیکھیں کہ کہاں سے کہاں لے گیا اپنے ملک کو، مگر اس کے باوجود وہاں کیا ہے کہ خودکشیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو وہ نقطہ ماسکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ اللہ ہے نہیں ہے، وہ چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ جانا ہر لحاظ سے کامیاب ہو گئے ہیں، ہر لحاظ سے ہو گئے ہیں، مگر اس کے باوجود ایک اس توحید نہ ہونے کی وجہ سے کہ محکم احساس نہیں ہے ان کے پاس، محکم احساس نہیں ہے، اس وجہ سے احساس۔ تو کیا خوبصورت ہے اقبال کی کہ جناب تہی وحدت ہے اندیشہ غرب، کہ ان کی جھولی جو ہے نا وہ وحدت سے خالی ہے، وہ توحید کا نہیں ہے نا۔ اور قرآن کے پاس کیا ہے؟ تہی وحدت ہے اندیشہ غرب کہ تہذیب حرم میں، تہذیب فرنگی حرم سے خالی ہے، بے حرم ہے۔ تو لہذا ہے دنیا کے لوگوں، اقبال یہاں دعوت دے رہا ہو یا ہو لا الہ کی، ان کو بھی دعوت دے رہا ہے، پوری دنیا کو دعوت دے، پوری دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ ساری دنیا کی بھلائی اور کامیابی اسی میں ہے۔ جی، اور پھر اقبال کی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ جو بڑے طریقے سے خوبصورتی سے وہ ہمیں احساس بھی دلاتے ہیں کہ تم نام تو مسلمانوں والا تمہارا، جس طرح وہ شکوے میں کہتے ہیں نا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، بالکل ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، بالکل وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں۔
جنہیں دیکھ کے شرمائے یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو تو کبھی مسلمان بتاؤ مسلمان بھی ہو. بالکل 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 بالکل. جی سر. تو اس وقت جو اویلیبل مٹیریل تھا مسلمانوں میں, جو فکر تھا جو ان کی ہے, تو اقبال نے جو وہ جواب شکوے میں جو کتنے خوبصورت طریقے سے 1912 میں یہ بات کی ہے, دیکھیں نا. اور جبکہ یہ خطبہ مطلب احساس دلایا, بڑا تھپڑ مارا ہے سر, تھپڑ مارا ہے, شرم دلائی ہے کہ سید بھی فلان ہر کمیونٹی میں پھنسے ہوئے ہو, اور کبھی گل کرو تسی مسلمان بھی ہے یہ نہیں ہے, کیا بات ہے. اللہ اور رسول کا نام لیتے ہو اور عملی زندگی میں, یعنی اقبال اپنے خطبات میں کہتے ہیں کہ توحید کا مطلب ہے کہ عملی زندگی میں تم اپنے ذہنی اور عقلی زندگی میں توحید کا اظہار کرو. ہم کیا اظہار کر رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں پیچھے جو انہوں نے ہم نے سٹرائک کر دی, ہمارے پیارے بچوں نے دیکھیں کمکلی میں سٹرائک کی ہے, پولیس والے شہید ہوئے ہیں, اور اس کے باوجود دیکھیں اس کے رسول کا نام لیتے ہیں, سب کچھ ہونے کے باوجود عملی طور پہ دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک بندے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور یہ عشق رسول میں ہمیں یہ دکھا رہے ہیں, روڈ بلاک کر دیے, کتنے دن روڈ بلاک رہا ہے, تو یہ عشق تو نہ ہوا نا. یہ تو جو نا ڈاکٹر صاحب وہ دیکھو نا, علامہ نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا نا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, اور کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. روڈوں پہ ہزاروں ہیں, اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے جماعت ایک پہلی سب نہیں پوری ہوتی. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں کہہ رہا ہوں, یہ میری یاد رکھیں, حکم, کہ ریاست ان کو جمالیاتی طریقے سے سمجھا رہی ہے اس ایلیمنٹ کو, اور اس دن سے یہ پناہ مانگے جس دن جو ریاست جو ہے جلال میں آ گئی, یا قرآنی حساب سے اگر انہیں حساب کرنا شروع کر دیا, سکھانا شروع کر دیا, تو ابھی بھی جو ہے نا ابھی ان کے پاس, اور یہ جو یہ ریاست ہے ملک پاکستان, اور میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا نعمت ہے سر, نعمت ہے, نعمت ہے, اللہ کی نعمت ہے. دیکھیں یہ جتنی جلدی سمجھ آئے اتنا سر. جی علامہ اقبال جو ہے نا یہ ہمیں وہ ریئلائز کرا رہے ہیں کہ مسلمانوں, ہندوستان کے اے مسلمانوں, کہ میں مانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو, لیکن تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے, آفاقی نہیں ہے, قرآنی نہیں ہے, آسمانی نہیں ہے, الہی نہیں ہے, تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے, تیری پرواز لولاکی نہیں ہے, اور تو کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تیری سیرت تو مجھے ایسی نظر نہیں آتی. تو یہودیوں والی ہے, عیسائیوں والی ہے, بالکل فرنگیوں والی ہے, بالکل. تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے, کیونکہ خدا لازمانی اور لامکانی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لامکانی لازمانی ہے, اور دنیا کے مسلمان بھی جو ہے نا, بالکل مسلمان بھی جو ہے نا, بالکل ساری دنیا ہماری ہے, بالکل. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث ہے کہ ساری کائنات جو ہے, ساری دنیا میرے لیے مسجد ہے, مسجد ہے, ساری زمین مسجد ہے, ساری زمین کو اپنی وراثت کا ہے, بالکل ایسی. تو وہ ریئلائز کرا مالک کا ہے اپنے آپ کہ ذرا کہتا ہو شرم کرو, کوئی احساس کرو, تیرا کہتا تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے, تیری پرواز لولاکی نہیں ہے, شہینوں جیسی نہیں ہے تیری جو سیرت ہے اس میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, بالکل یہ ماننا اصل شاہینی ہے تیری, میں مانتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں, جی جی, کہ تیرے اندر تھوڑی سی رمک ہے ایمان کی, بالکل, تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں. تو اے مسلمان تیری سیرت اور کردار میں وہ جھلک نظر نہیں آتی ہے, وہ اخلاق, وہ خلوص, اور وہ ہمدردی مسلمانوں کے لیے, قوم کے لیے, ملک کے لیے, مملکت کے لیے, وہ چیز نظر نہیں آتی ہے. تو اپنی ذاتی باتوں میں, بس اپنے بزرگوں کی باتوں میں آگے تو جناب قتل و غارت کر رہا ہے اور یہ انتشار پھیلا رہا ہے. اور دیکھو بھائی کتنا خوب کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی. بس چلاؤ گے, روڈ کرو گے, تو اپنی قوم کا ہی نقصان کرو گے نا, اپنا ہی نقصان کرو گے, فیکٹری چلاؤ گے, ادارے چلاؤ گے. صحیح بات ہے, کیا بات. تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور اللہ کا رسول کا نام لیتے ہیں, قرآن کا نام لیتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں, تو پھر ہمیں اس کا اظہار, اقبال اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ تمہاری عملی زندگی میں. ہاں بالکل صحیح ہے. دیکھیں اب بات صرف ان کی نہیں ہو رہی جو اسٹرائک کرتے ہیں, ہڑتالیں کرتے ہیں, اسٹرائک کرتے ہیں جی عشق رسول میں آ کے, وہ بھی تو اتنے ہی شامل ہیں اس نقصان میں جن کو عہدے ملے ہوئے ہیں, جو وزیر ہیں, وزراء ہیں, صاحب اختیار ہیں, ارباب اختیار ہیں, عمل نہیں کرتے, اپنے حق ادا نہیں کرتے, اپنی نوکری, اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں نبھاتے, عوام کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کرتے. وہ بھی اتنے ہی برابر کے شریک ہیں نا سر,
ہاں ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں لیکن اس میں جو ہے نا میرے نزدیک جو ہے نا یہ جو ہماری ریاست کی مشینری ہے اور جو ہمارے حکمران خواہ کوئی بھی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدارا اس بات کو پلیز میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جتنے بھی ہمارے پورے ریاست میں جو ڈپٹی کمشنر سے لے کے نیچے اسسٹنٹ کمشنر تک اور ان کو پابند کریں کہ کم از کم یہ مہینے 2 مہینے بعد اپنے آفس میں اقبالیات پر قائد اعظم علیہ رحمہ پر پوری ایک میٹنگ کرنی چاہیے سے لے کے پرائم منسٹر تک کو پابند کر دیں. صحیح بات ہے. آپ دیکھیں گے رزلٹ اچھا ہے. مایوس نہیں ہے ہم, نا امید نہیں ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ ایک دن ڈاکٹر صاحب آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں سنیں گے قرآن کو اپنی اس عملی زندگی میں لے کے آئیں گے. تو تمہارا جو سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے مبلغ کے لیے ارشاد کرتے ہیں. اچھا تو فرماتے ہیں جمال عشق و مستی بے نیازی, جمال عشق و مستی نئے نوازی. ڈاکٹر صاحب نئے کہتے ہیں شہنائی کو, جی بانسری کو, جی ٹھیک ہے, اور اس میں سے بڑی میٹھی آواز نکلتی ہے, بڑی سریلی آواز نکلتی ہے. تو کہتا ہے مسلمانوں یہ تمہارے لیے بڑا ضروری ہے کہ تمہارا جو تبلیغ کا تمہارا سمجھانے کا انداز اس طرح ہی ہونا چاہیے. یہ مبلغ کے لیے بھی ہے, اساتذہ کے لیے بھی ہے, والدین کے لیے بھی ہے, اور یہ پہلے بزرگوں کے لیے بھی ہے. یہ اپنے بچوں کو کیسے سمجھانا ہے کہ یہ, اور اقبال کے کلام میں ہمیں یہ بہت زیادہ چیز ملتی ہے. جی بار بار ملتی ہے. بالکل. جمال عشق و مستی, یعنی جمال عشق و مستی کا مطلب ہے سچائی, انسانیت, خودداری, غیرت, اس کو اجاگر کرتے ہیں. محب وطن یہ نظر آنی چاہیے تمہارے کریکٹر سے, کردار سے نظر آنی چاہیے. یہ ہے جمال عشق و مستی. یہ ہے جمال. بالکل. تو کہتا ہے یہ کیسے کرو, ارشاد نئے نوازی, کہ مطلب تمہاری جو انداز بیان ہے, جو سمجھانے کا انداز ہے, وہ بہت اچھا ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے, اخلاق والا ہونا چاہیے. اور یہ پہلی سٹیج ہے, اخلاق, اپنے اخلاق صحیح کرنا. کہ عشق و مستی کا جمال کی پہلی سٹیج کیا ہے, نئے نوازی, یعنی تمہاری بولنا, بول چال, گفتار, آپ کا چال چلن, رہن سہن, اور آپ کے اخلاق جو ہے نظر آنے چاہیے, آپ کی آواز سے نظر آنے چاہیے. جو وہ اس میں جو پہلو ہے کریکٹر سے, کردار سے, اس میں یعنی سب ٹارچر, گستاخی نہیں ہونی چاہیے, یا کسی کی دل آزاری نہیں ہونی, یہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل. کہ جس طرح شہنائی جو ہے نا, جب کوئی سر گایا جاتا ہے تو کیا بات ہے, تو سب پہ اثر کرتی ہے. جمال عشق و مستی, دیکھیں قرآن کو جب تم بیان کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرو, تو اس طرح بیان کرو کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. بالکل. تو اس کا طریقہ کیا ہے, نئے نوازی. جمال عشق و مستی نئے نوازی. جی. اور دوسری سٹیج, جی, اس کا معاوضہ قبول نہ کرو, پہلے یہ اخلاق اچھے کرو, یہ بات پہنچاؤ اچھی دل کے, اچھی صورت کے ساتھ. پھر اس کو عشق و مستی کا جلال کیا ہے, جلال عشق و مستی بے نیازی. بغیر کسی اجر کے, بغیر کسی مطلب ہدیے کے پیسے لینے کے. جو سننے والا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی مطلب ہے, یا اس کے پیچھے کوئی اپنی کوئی خواہش ہے, یا اپنے مفادات ہیں. جو بھی کام کرو وہ اللہ اور اللہ کے رضا کے لیے. یہ ہے بالکل جمال عشق و مستی نئے نوازی. کیا بات ہے. کہ جس محلے میں رہتے ہو کم از کم پورے محلے والے کے, یا ڈاکٹر صاحب کیا بڑی شخصیت جو ہے نا, کہیں بیمار ہے یا جو کوئی ہیلپ فل ہے, تو یہ بندہ پہنچتا ہے, ہر ایک کے دکھ درد میں یہ شریک ہوتا ہے, اور اس کی مجبوری پریشانی کو دور کرنے میں پہل کرتا ہے. اور کہتے ہیں حدیث شریف ہے ڈاکٹر صاحب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کے حوالے سے مجھ پر اتنی دفعہ جبریل علیہ السلام آئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ وراثت میں نہ احسانہ دینا پڑے, کہیں لازم نہ آ جائے میرے اوپر حکم, یہ کام نہ آ جائے کہ وراثت میں بھی ہر بندے. کہتے ہیں کہ کسی جنتی کی نشانی یہی بھی ہے کہ اس کی فوتگی کے بعد محلے والوں سے اگر ہمسایوں سے پوچھا جائے نا کہ یہ بندہ کیسا تھا, اگر وہ تعریف کرے تو سمجھو جنتی ہے. کیا بات ہے. جمال عشق و مستی نئے نوازی, اور جلال عشق و مستی, یعنی یہ جو اس سیرت کا کردار جو ہے, اس کا یہ جلال ہے کہ اس کا کوئی معاوضہ نہ لیا جائے, کسی کو یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے کوئی مجھے مفادات ہے. بالکل. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ کمال عشق و مستی. کیا بات. یعنی یہ 3 سٹیج بتائی ہیں.
جمال جلال اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر. کیا بات ہے حضرت علی کہ جناب کہتے ہیں کہ جب وہ دشمن کا گلا کاٹنے لگے تو اس دشمن نے تھوک دیا ان کے چہرے مبارک پر، تو آپ نے فٹافٹ چھوڑ دیا کہ اگر میں نے قتل کر دیا تو اس زمرے میں نہ آ جائے کہ میں نے بدلے میں غصے میں نے قتل کیا. یہ کریکٹر ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے. یہ جمال و عشق و مستی کا جو کمال ہے، کنٹرول دیکھیں کہ میری ذاتی اس میں وہ نہ آ جائے، اللہ کی رضا نہیں ہے. جو میں کام کر رہا ہوں تو یہ کبھی آ جائے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کیا بات ہے، کمال عشق و مستی ظرف حیدر. کیا بات. اور جو شخصیت کا یا تبلیغ کا جو زوال ہے وہ کیا ہے، وہ بھی اقبال واضح کرتے ہیں. زوال عشق و مستی حرف راضی، یعنی کہ مطلب کہ چونکہ چنانچہ جب آ جائے ان میں پڑھو گے، گرچہ ہے ان چیزوں میں پڑھو گے، سمجھو کہ یہ گڑبڑ ہوگی، یہ تمہارے مسلط کے شکار ہوں گے، تو بس پھر سمجھو کہ تمہارا زوال یہ جو ہے نا ایک راضی ہوئے ہیں مفصل. اور اقبال نے منع کیا ہے کہ اس کی باتوں میں مت پڑھو. یہ اللہ کو ثابت کرتے کرتے شک میں ڈال دیتا ہے. حالانکہ بہت بڑے بزرگ گزرے. ہاں، لیکن ہے کہ یہ یعنی علامہ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ اتنے سوالات شک میں ڈال دیتا ہے کہ قاری جو کہتا ہے یار نہ ادھر رہتا نہ ادھر رہتا ہے. صحیح. جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر. ظرف حیدر، وہ کردار ہونا چاہیے، وہ ان کی پیروی کرو. اور یہ باقاعدہ اقبال نے ہمیں شیشہ دکھا، ہم اپنے آپ کو اس شیشے میں پرکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس، کہ ہمارا اتنا کنٹرول ہے، اپنا ضبط ہے، اتنا یقین ہے، ایمان ہے حضرت علی رضی اللہ روزمرہ کی زندگی میں. ہم روزمرہ کی زندگی میں اگر ورکشاپ میں کام کرتے ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے، وزیر ہیں، جو بھی ہے، ہم کبھی اس آئینے میں جو اقبال نے ہمیں دکھایا ہے کبھی اپنا چہرہ دیکھو نا. تنخواہ لیتے ہیں، نوکر ہیں، گورنمنٹ کے نوکر ہیں، ملت کے قوم کے نوکر ہیں، کیا وہ ادا کر رہی ہے؟ تو کیا خوبصورت اقبال کی یہ ربائی ہے کہ جمال عشق و مستی. میں کہہ رہا تمہاری شخصیت اتنی میٹھی ہو، اتنی کہ جس طرح شنائی اور بانسری کی آواز ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس طرح تمہاری جو جب اسلام کو، قرآن کو، سیرت نبی اور دوسرے وسلم کے پیش کرو تو یہ ہو. اور جلال کمال عشق و مستی، یعنی پھر میں کہتا ہوں عشق و مستی مطلب سچائی، ایمانداری، کیا بات ہے، نیکی، انسانیت. اٹ از کالڈ عشق و مستی. عشق و مستی، تو یہی عشق ہے، یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے. اس کا کمال کیا ہے؟ ظرف حیدر. بالکل بالکل، کہ یہ جناب ٹاپ پر جو ہے نا، یہ کریکٹر اور کردار اس لیول کا ہو تو تم کامیاب ہو. ادروائز سمجھو کہ اگر یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہیں، تمہاری شخصیت سے نہیں نظر آتی، نہیں ابھرتی، رہن سہن اس جیسا نہیں ہے، اخلاق اس لیول کے نہیں ہے، تو سمجھو کہ تم نہ مطلب زوال کی طرف زوال پذیر ہو. مطلب ہے کہ تمہاری شخصیت میں کوئی. تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں امید کرتا ہوں کہ میرے یہ نوجوان یوتھ بچے جو ہے نا، یہ میری اقبالیات کی ان ربائیوں سے مستفید ہوں گے، اور میری ریکویسٹ ہے وہ خود بھی پڑھیں انشاءاللہ. بہت بہت مہربانی سر، بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش استاد محترم. آج آپ نے ماشاءاللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ رباعیات جو چنی، اور وہ اس لیول کی تھی کہ واقعی سے ایسی تو ان کی 40 سے زیادہ رباعیات ہیں، اس پہ بھی ہم ساتھ آئندہ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے. تو آج آپ نے ڈسکس کیا ہے علامہ اقبال کے افکار کی نظر میں، اور علامہ اقبال کا جو افکار ہے، جو نظریہ ہے، وہ قرآن ہے. قرآن کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارا ایمان کس لیول کا ہونا چاہیے، اور ایمان کی طاقت جو ہے وہ ہمارے عشق و رسول جو ہے وہ ہمارے کردار سے، ہمارے کریکٹر سے، ہمارے رہن سے، ہمارے چال چلن سے نظر آنی چاہیے. ہم لوگوں کے لیے، اپنے لیے نہیں، صرف دوسروں کے لیے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے دوسروں لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، احباب کے نیچے، محلے دار ہے، نن مسلم ہے، مسلم ہے، جو بھی ہے، اس کی یہ آسانیاں پیدا کرنی ہے. اور جس عہدے پہ ہم بیٹھے ہیں، وہ چپڑاسی سے لے کے پی این سے لے کے وزیر اعظم تک ہے، پرائم منسٹر تک ہے، ہر ایک کو اپنے احساس ذمہ داری کے ساتھ، اپنے احساس جس چیز کی تنخواہ ملتی ہے اس کا پورے کے پورا حق ادا کریں، اور بجا آوری کرتے ہوئے ہم قوم و ملک کی ترقی اور کامیابی کی طرف اس میں حصہ ڈالیں اور ہم شامل ہو جائیں.
تو میں استاد محترم کا بہت مشکور ہوں، اور ہمیں چاہیے، ہمارے اساتذہ کو چاہیے، مبلغ اسلام جو ہیں تبلیغ کرتے ہیں، جو اسلام کی پیروکار ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، جن کے ہاتھ میں مدارس ہیں، مسجدوں کا اختیار ہے، ہماری 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، ہمارے جنازے، ہمارے بچوں کے نکاح اور ہر چیز میں اس میں شامل ہوتے ہیں، عیدین پڑھاتے ہیں، عیدیں پڑھاتے ہیں، جمعے پڑھاتے ہیں، تو ان احباب کا بھی یہ مبلغ اسلام ہے، ہمارے اسلام کا چہرہ ہے، ان کو اپنے کردار سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف ہمارے لیے نہ کہیں، یہ خود بھی ان کے کریکٹر پہ نکلے، ان کے کریکٹر سے آویزہ ہونی چاہیے، عیاں ہونی چاہیے کہ یہ علماء وہ حضرات ہیں جنہوں نے 50,000 اپنے بندے شہید کروائے، اور انگریزوں نے کسی روڈ کا کوئی درخت نہیں چھوڑا جہاں پہ کوئی امام نہ لٹک رہا ہو، ان کو شہید نہ کیا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ اب اپنے جو افکار ہیں افکار چھوڑ دیں، اپنے مسالک چھوڑ دیں، اپنے فرقے چھوڑ کے صرف قرآن کی طرف آئیں، اور قرآن کی روشنی میں ہمیں ہدایت دیں، ہمیں سمجھائیں، تبلیغ کریں، خود پہلے سامنے ہوں، لیڈر آئیں، بنیں، اس امت کو آگے لے کے چلیں، آئیں ہمارے رہبر بنے، رہنما بنے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، آپ کو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اس پہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق اور حضرت محمد سے پیار کرنے کا درجہ نصیب فرمائے۔ تو پاکستان زندہ باد۔